بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کے پڑپوتے کا قبول اسلام۔ قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں اور ابن حفص الحنبلی نے اللباب میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں اور امام ابو نعیم نے الدلائل میں کثرت کے ساتھ ائمہ نے یہ بیان کیا، وہ یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ کے باہر موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھا شخص آیا، وہ انسانی شکل میں تھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا تو آقا نے فرمایا اسے من ای الجن انت، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ جن ہے، وہ انسانی شکل میں تھا۔ صحابہ انسان سمجھ رہے ہیں، اب بات سمجھنے والی ہے۔ یہ سلطان اور بادشاہ کی شان ہے کہ اپنی رعایا کو پہچانتے ہیں۔ پوچھا اے شخص، جنات کے کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ یہ نہیں پوچھا تم کون ہو۔ یہ علوم غیبیہ ہے، پردے اٹھ گئے ہیں۔ مالک، حکمران، شہنشاہ پوری کائنات ارضی کے اپنی رعایا کے ایک ایک طبقے کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اپنی رعایا کی خبر ہی نہیں ہے کہ کون بھوکا مر رہا ہے، کون پیاسا مر رہا ہے، کس کو پانی مل رہا ہے اور کس کو نہیں مل رہا۔ عالم تو یہ ہے کہ آج جو بیچارے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی لاکھوں کے بل آ رہے ہیں۔ ادھر یہ حکمران ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، خون بہہ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، دہشت گردی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک وہ حکمران ہے جو شرق سے غرب تک کائنات ارضی کا کوئی شخص آئے جانتے ہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا حال کیا ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے عاشقان مصطفیٰ کہ تم سلطنتی مصطفیٰ کی رعایا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کے کس قبیلے سے ہو؟ اب سنیے جواب۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ اس نے کہا میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم ہے، میرے دادا کا نام لاقیس اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کا پڑپوتا تاجدار کائنات کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آ گیا۔ لعنت ہو ابلیس تم پر کہ تیری نسل بھی تیرے مذہب پر نہ رہی، تیری نسل بھی تیرا مذہب چھوڑ کر مشرب عشق مصطفیٰ پہ آ گئی، ملائکہ کے ہم نوا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ارا بینک و بین ابلیس الا ابوین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتیں ہیں، تمہارا باپ اور تمہارا دادا۔ قال اجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا تو میری عمر چند سالوں کی تھی، میں بات سمجھتا تھا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدنا ابراہیم پر ایمان لایا، میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا۔ اس نے کہا میں ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں، میں انبیاء کی خدمت میں جاتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی اور پڑھائی،
اور مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، پیغام دیا تھا، مجھے فرمایا تھا کہ اے حام بن ہیم، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو تو میرا ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، اللہ کے شکر میں آنکھیں بھر آئیں، سلام کا جواب دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی تعلیم دیں، آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو 10 سورتوں کی تعلیم دی، اس کو مسلمان کر کے اپنی امت میں شامل کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی، اس وقت دیکھا تھا، معلوم نہیں کہ آج زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ میں نے حوالے اس لیے دیے کہ معلوم ہو جائے کہ آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلوں کے بھی شہنشاہ تھے، اپنے زمانے میں کل عالم انسانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور اپنے دور اور مابعد قیامت تک عالم جنات کے بھی شہنشاہ ہیں، جن و انس کے بادشاہ محمد مصطفیٰ